بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دو روز سے بھائیوں کوئی خاص بیان نہیں ہو پایا جی، بہرحال بیان تو مقاصد میں سے نہیں ہے۔ ہاں، جب ایسا بیان نہ ہو، حضرت تھانوی کے ملفوظات رکھو، احادیث کی کتابیں رکھو، تفسیر کی کتابیں، ترجمے قرآن کریم سامنے رکھو اور دیکھ لیا کرو، پڑھ لیا کرو، اصلاحی کتابیں پڑھ لو، انشاءاللہ ان سے نفع ہوگا جی۔ تو آج ایک عنوان ہے، بہت شاندار ہے، انشاءاللہ بہت نفع بخش ہے، خاص طور سے گھر والوں کے لیے جو فیملی کے ساتھ ماشاءاللہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل معاشی طور پر اکثر جگہوں میں پریشانیوں کا سامنا ہے اور حالات بڑے ٹائٹ اور تنگ ہے۔ بندہ ناچیز توفیق الہی فضل خداوندی سے اور اپنے اکابر اور بزرگوں کی جو کچھ صحبت اٹھائی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا ہوا اور ان کی زندگیوں کی اور ان کے سوانح اور ان کے حالات زندگی جو کچھ پڑھے، اس کی روشنی میں الحمدللہ بفضلہ تعالی ایک ایسا سمپل اور سادہ انداز زندگی گزارنے کا اپنے سینے میں رکھتا ہوں کہ وہ معمولی سی انکم اور آمدنی والا بھی بہت سہولت کے ساتھ اس سے زندگی گزار سکتا ہے، الحمدللہ۔ تو اسی بارے میں پہلے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کچھ باتیں سناتا ہوں اور اسی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مگر عورتوں کو سمجھانا اور ان کو اپنے اصولوں پہ لانا اور ان سے یہ باتیں منوانا، خواہ وہ کتنی ہی اللہ والی اور نیک صالح ہو، ایک کار دارد بہت بڑا معاملہ، بہت ہی مشکل مسئلہ ہے۔ ہاں، گھریلو جو میرے عزیزو، ایک ہے پیسے کا کمائی اور ایک ہے خرچ کرنا۔ کمائی تو غیر اختیاری ہے نا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی کمائی غیر اختیاری ہے، خرچ تو اختیاری ہے۔ تو بجائے اس کے کہ کمانے میں زیادہ کی فکر کرو، رات دن دماغی سکون کو کھو بیٹھو، بہت شاندار بات یہ ہے کہ خرچ میں معیار کو ذرا نیچے گھٹا لو۔ خام خواہ بلا ضرورت چیزیں، جی بہت شاندار قسم کے کھانے، وہ 20 دن میں تنخواہ ختم، 20 دن میں جو کچھ کمایا سارا ختم۔ جتنے کمائی ہے کوشش حتی الامکان یہ کرو کہ خرچ کو اس سے کم ہی کم رکھنا ہے۔ نیکی اور تقوی کی زندگی اگر گھر میں ہونا تو الحمدللہ من جانب اللہ مدد ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کی کچھ باتیں سناتا ہوں اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ پھر یہ جو مضمون ہے پورا اس کو بھی عرض کروں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اسراف سے بچنے کا طریقہ تأمل و مشورہ ہے۔ شاید فرمایا خرچ کرنے سے قبل 2 امر کا التزام کر لے۔ ایک پہلے سوچا کرے کہ اگر اس جگہ خرچ نہ کروں تو آیا کچھ ضرر ہے یا نہیں۔ سننا بھائی، ضرر کہتے ہیں نقصان کو، تو عورتوں والا نقصان نہیں کہ وہ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بات نکال کے لے ہی آئیں گی کہ جہاں ضرورت ثابت کر دیں گی۔ نہیں، شریعت میں مدار ہے، شرعی ضرر جسے شریعت ضرر کہے، معیار شریعت ہے اس میں۔ بہرحال آگے حضرت کی بات سنیں، اگر ضرر نہ ہو یعنی نقصان نہ ہو اس کو ترک کر دیں، اور اگر ضرر معلوم ہوتا ہو کہ اگر میں نے خرچ نہ کیا تو نقصان ہوگا تو پھر کسی منتظم سے مشورہ کریں کہ یہ خرچ خلاف مصلحت اور نامناسب تو نہیں، وہ جو بتلائے اس پر عمل کریں۔ منتظم جس میں انتظامی صلاحیت ہے اس سے مشورہ کریں، وہ بتائے گا آپ کو جہاں 2,500-3 ہزار خرچ کرتے ہو، یہ 250-300 میں بھی ہو سکتا ہے، جہاں 250-300 خرچ کرتے ہو وہاں 50-60 بھی ہو سکتے ہیں۔ چلو آگے حضرت فرماتے ہیں ضرر سے مراد ضرر واقعی اور حقیقی ہے۔ ضرر سے مراد ضرر واقعی اور حقیقی ہے جس کا معیار شریعت ہے، وہمی و خیالی ضرر مراد نہیں۔ اور شادی میں کہتی ہے نیا جوڑا بنا دو، ابھی تو بنایا تھا 2 مہینے پہلے، نہیں مجھے بنا کے دو۔ ارے بھائی تم نے پڑھا حضرت تھانوی کی بات پڑھی، اگر ضرر نہ ہو ہمارے پاس اتنی انکم آمدنی کہاں ہے، اور اگر ہے بھی تو غریبوں کو پر خرچ کر لو، اور ضروری اپنے کھانے پینے کی ضروریات ہیں، بچوں کی اسکول مدرسوں کی ضروریات ہیں، کچھ اس میں خرچ کر لے، اتنا نہیں ہے۔ اور زیادہ خرچ کریں گے تو پھر زیادہ کمانے کے لیے رات دن پریشانی اختیار کرنی پڑے گی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں، مگر وہ کیا فوراً کہے گی کہ یہ بھی تو ضرورت ہے، اپنی عزت کی بقا، اپنی عزت کو باقی رکھنا ہے۔ لوگ عورتیں کیا کہیں گی اور یوں کہیں گی اور یہ کہیں گی اور نام رکھیں گی، اس کے بعد پہننے کے لیے کچھ نہیں اور یہی رہ گیا۔ تو یہ جو ضرر ہے یہ تو آپ کا وہمی ضرر ہے، خیالی ضرر ہے۔ یہ تو صرف خیال سے آپ نے سوچا ہے کہ مجھے ضرر ہوگا۔ جیسے شادیوں میں دھوم دھام کا کھانا کھلاؤ
کیونکہ اگر نہ کھلائے تو لوگ یوں کہیں گے اور یہ کہیں گے اور وہ کہیں گے اور فلاں کہیں گے. یہ جو ضرر آپ کے ذہن میں ہے یہ تو وہمی اور خیالی ضرر ہے، اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، اس کا شریعت میں اعتبار نہیں. تو ایسا ضرر کہ جو شریعت میں معتبر ہو کہ واقعی اگر میں نے یہاں خرچ نہ کیا تو شرعاً مجھے نقصان پہنچے گا، خرچ کرو وہاں. جی ہاں. تو حضرت فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے کہ ضرر سے مراد ضرر واقعی اور حقیقی ہے جس کا معیار شریعت ہے، وہمی و خیالی ضرر مراد نہیں. پیاری باتیں سنو. ضرورت واقعہ کا معلوم کرنے کا طریقہ اور بقدر وسعت تطیب قلب زوجہ بھی ضرورت میں داخل ہے. بقدر وسعت تہذیب، یعنی ارشاد فرمایا حضرت نے اسراف کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی چیز خریدنا چاہو تو سوچ لو کہ ضرورت ہے یا نہیں، اور اگر ذہن میں ضرورت، سنو دیکھو کیا پیاری بات ہے، آئے ہائے ہائے کیا زبردست بات ہے. اگر ذہن میں ضرورت فوراً آ جائے تو خرید لو، اور اگر فوراً ضرورت ذہن میں نہ آئے تو نہ خریدو، کیونکہ جس ضرورت کو آدھا گھنٹے تک سوچ سوچ کر پیدا کیا جائے بھلا وہ ضرورت ہوگی؟ اس کا مطلب وہ ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی کو درد ہے، ضرورت ہے کہیں کی ٹیبلٹ کی، دوا کی، تاکہ درد ختم ہو. تو کوئی پوچھا بھائی تمہیں کہیں کی ضرورت ہے کہ مجھے درد کی ٹیبلٹ کی ضرورت ہے. ایک آدمی کو پیٹ میں کچھ خرابی ہے تو ضرورت ہے، ایک آدمی کی آنکھ سے صحیح نظر نہیں آتا ضرورت ہے، ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے تو ضرورت ہے. تو پوچھو کہیں کی ضرورت ہے کہ جی کھانے کی، تو تھوڑا ہی وہ سوچے گا ایک گھنٹے تک کہ مجھے کہیں کی ضرورت ہے. کیا پیاری باتیں حضرت کی. اور اگر فرمایا کہ جس ضرورت کو آدھے گھنٹے تک سوچ سوچ کر پیدا کیا جائے بھلا وہ ضرورت ہے؟ وہ ضرورت نہیں ہے. اور اگر دل میں بہت تقاضا ہو اور ضرورت معتبیہ سمجھ میں نہ آئے تو ایسی صورت میں چیز خرید لو اور اطمینان سے بیٹھ کر سوچتے رہو. اور اگر اسراف نہ ہونا متحقق ہو جائے کھا لو، ورنہ خیرات کر دو. آگے حضرت فرماتے ہیں اور بیوی کو کھلا دینا بھی خیرات ہی ہے، اور اگر بیوی کا جی خوش کرنے کو بلا ضرورت بھی کوئی چیز خرید لو تو وہ بھی اسراف نہیں، کیونکہ تطیب قلب زوجہ بھی مطلوب ہے. عورتیں خوش ہو جائیں گی بیچاری. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ماؤں بہنوں، یہ جو بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے یہ بھی وسعت اور حدود میں ہے، حد سے بڑھ کر نہیں. بیچارے کی کمائی اور انکم کتنی محنت سے وہ کما رہا ہے اور تمہیں پرواہ نہیں ہے، جہاں چاہو جس طرح چاہو اڑا دو. تو بس یہی ساری زندگی بیچارہ کماتا رہے گا اور تمہارے دل کو خوش کرتا رہے گا. نہ نماز کا صحیح طرح، نہ روزے کا صحیح طرح، نہ عبادت کا صحیح طرح، نہ تلاوت قرآن کا وقت ہے بیچارے کے پاس، نہ جماعت میں جانے کا، نہ بزرگوں سے ملنے کا. بس کمائے اور تمہیں ٹھانٹ سے رکھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے فرمایا بشرطے کہ اس میں طاقت سے زیادہ قرض نہ کرے. اسراف سے بچنے کی ترکیب بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے. ارشاد فرمایا نمبر 1، اہل اللہ کا مذہب رکھو، وزادار لوگوں کا مت رکھو، رسم و رواج کے ذرا بھی مقید نہ بنو. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا خاص شان بان سے رہتے ہیں، چاہے اللہ کے بندے کے گھر میں چوہے کود رہے ہوں، مرسٹیز بھی ہونی چاہیے اور گھر کا یوں بھی ہونا چاہیے اور ایک نوکر بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی ہونا چاہیے. یہ نہ زندگی گزارو سادگی والی، اہل اللہ والی، ذرا بھی رسم و رواج کے مقید نہ بنو. نمبر 2، بلا ضرورت ہرگز مقروض مت بنو. گو رسم و رواج کے خلاف کرنا پڑے. مقروض ہونے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے جس کا انجام بہت برا ہے. ہر مسلمان کو وہی مذہب رکھنا چاہیے جو اہل اللہ کا ہے. نمبر 3، بس کیا بتاؤں، میرے لیے تو موتی کی طرح ہے یہ نمبر 3، موتی کی طرح. اے خواتین امت، خاص طور سے تم کو کہتا ہوں، غور سے سنو اس بات کو، توجہ کرو. نمبر 3، سب سے پہلے انتخاب گھر کا کرو. جتنی چیزیں کام میں آتی ہوں رہنے دو، اور جتنی چیزیں کام میں نہ آئے خارج کر دو یا بیچ دو یا مساکین کو دے دو. جتنی چیزیں کام میں آتی ہوں رہنے دو، اور جتنی چیزیں کام میں نہ آئے خارج کر دو یا بیچ دو یا مساکین کو دے دو. کیا بات ہے. لیکن عورتوں کے دماغوں میں کون بھرے جا کے اندر، کون اس کے اندر جو ہے گھسائے. ان کا مزاج آئے اور آئے اور آئے اور بھرو کبڑ کی کبڑ اور کچن کا کچن، اور پوری جتنی بھی ان کو کمرے بنا کے دے دو سارے بھر ڈالیں گی. جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے وہ خرید کے دے دو سب میں بھر لیں گی، یہ بھرا وہ بھرا. ارے اللہ کی بندیوں، اللہ نے کہیں سے ہدیہ دیا ایک اچھا آیا
تو جو پرانا اسے دے دو. شوہر کے دل میں اللہ نے ڈالا وہ کوئی اچھا خرید کے لایا تو جو پرانی چیز ہے وہ دے دو. برتن کہیں کسی رشتہ دار نے, کہیں کسی اللہ کی نیک بندی نے ہدیہ دے دیے, تو اسی طرح کے جو پرانے برتن تھے وہ کسی غریب کو دے دو. رکھو مت, مائع جاری کی طرح رہو. چلتا بہتا پانی پاک ہوتا اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے, اور مائع راکی جم گیا, ٹھہر گیا, گڑ گیا, خود بھی سڑ گل جائے گا اور کسی کام کا نہیں رہے گا. مگر صاحب ایسا گھر کو بھر کے رکھیں گی کہ اگر گھر منتقل ہونا پڑ جائے ادھر سے ادھر تو ٹرکوں کے ٹرک بھر کے جا رہے ہیں. کوئی پوچھے 10 سال سے یہ چیز کام آئی تمہیں, سال بھر سے کام آئی, 6 مہینے سے, سال 2 سال میں کام آئی؟ نہیں صاحب, بس بھر کے رکھنا ہے, بھر کے رکھنا ہے. جنگوں پہ آ جائیں گی اگر شوہر کے کہنے کے لیے آ جائے. یہ حضرت تھانوی کی بات ہے, میری بات نہیں. سب سے پہلے اپنے گھر کا انتخاب کرو, جتنی چیزیں کام میں آتی ہو رہنے دو, اور جتنی چیزیں کام میں نہ آئے خارج کرو, نکالو ان کو گھر سے باہر. ہر سال میں ایک مرتبہ عید وغیرہ کے موقع پر بیٹھ جانا چاہیے, اور میں کہتا ہوں شعبان میں بیٹھو, اور شعبان کے مہینے میں بیٹھ کر ساری ایسی ساری چیزیں نکالو, باکسوں میں بھرو, ڈبوں میں بھر دو اور رکھ لو گھر میں. رمضان کے مہینے میں دیتے رہو, غربا فقراء کو دیتے رہو, کیوں؟ ثواب بڑھ گیا, ثواب بڑھ گیا. زکوٰۃ تو جب ہی دے دینی چاہیے جس پر فرض ہوئی, اس میں رمضان کا انتظار نہ کرو, لیکن صدقات رمضان میں دے دو, مگر غیر ضروری چیزوں کو بالکل جگہ نہ دو. کپ پرچ خریدی, 20 کا سیٹ خریدا, ٹوٹ کے اس میں 7 بچی, 13 کسی کا کنارا ٹوٹا, کسی کا یہ ٹوٹا, کچھ پوری ٹوٹ گئی, تو دے دو سب کا سب. ایک نیا سیٹ شوہر خرید کے لائے گا, چلو بھائی 20 کا سیٹ خرید لے, لیکن سیٹ بھی خریدوا لیا اور وہ بھی ہے نہیں. نئے بلینکٹ بھی آ گئے, پرانے بھی ہے نہیں. اچھے سے کپڑے بھی آ گئے, پرانے بھی نہیں. بہترین قسم کے پوٹ وغیرہ خرید لیے, سب کچھ خرید لیا, پھر پرانے نہیں. نکالو. خفیف اور ہلکا پھلکا رہنا چاہیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں جانتے ہو اور جانتی ہو کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا, مجھ سے ملنا چاہتی ہے آخرت میں تو چند کام, ان میں سے ایک یہ فرمایا, کسی کپڑے کو پرانا سمجھ کے مت اتارنا یہاں تک کہ اس پہ پیوند لگا لے. نمبر 2, غربا اور فقراء سے محبت رکھنا, مساکین سے, الذنوب من المساکین, ان سے قربت رکھنا. اور تمہارا سامان اتنا ہونا چاہیے, وَلْيَكُنْ زَادُكَ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ الْبَعِيرِ, جیسے اونٹ پر سواری پہ جا رہا ہے, اس کا توشہ ہوتا ہے. اب عورتوں کے یہاں جاؤ گے تو بھر جائیں گے ٹرک کے ٹرک بھر جائیں گے. خبر کا خیر مناؤ, خیر. اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں, ٹھیک کرو اپنے گھر کا نظام. ہاں, بہت بہترین زندگی ہے, ہلکا پھلکا سامان اپنا ہے بقدر ضرورت. کچھ 2-4 بلینکٹ زائد ہے, 2-4 گدے زائد ہیں, 2-4 تکیے وغیرہ زائد ہیں, 10-20 برتن ہر ایک زائد ہے کہ مہمان آئے تو ٹھیک ہے, لیکن اترا پترا پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے. حضرت مفتی رشید صاحب ہر عید پہ ایسے صاف کر دیتے تھے. بہرحال بہت دل کو سکون رہتا ہے اس سے. سب سے پہلے انتخاب گھر کا کرو, جتنی چیزیں کام میں آتی ہو رہنے دو, اور جتنی چیزیں کام میں نہ آئے خارج کر دو, یا بیچ دو, یا مساکین کو دے دو. نفلی صدقہ دینے کی ہمت نہ ہو تو زکوٰۃ ہی دے دو. جی, جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو معمولی, ان کی جو کچھ بازار میں قیمت لگ سکتی ہے وہ لگاؤ اور دے دو. نمبر 4, گھر کا معائنہ کیا کرو. گھر میں بہت سی چیزیں ایسی دیکھو گے جو سڑ رہی ہیں, کسی کو دمک لگ رہی ہے, بس ایسی چیزوں کو اپنی ملک سے الگ کر دو تاکہ گھر میں رونق ہو. کیا پیارا لفظ ہے, میں جھوم اٹھتا ہوں, مگر کس کو سمجھاویں, کس کے دماغ کو اندر سے نکال کے چیر کر بھرے باتیں. زندگی میں جینے کا یہ طریقہ ہے. ہاں, یہ طریقہ ہے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, زندگی میں جینے کا یہ طریقہ ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں, کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل, ایسے جیو جیسے مسافر ہو یا راستہ پار کرنے والے. تو راستہ پار کرنے والے ایسے بھر کر کے رہتے ہیں. نمبر 5, روزمرہ معاشرت میں مقرر کر لو, جو کام کرو سوچ کر کرو, بے تامل مت کر ڈالو. نمبر 6, کسی کا کہنے سے کوئی کام مت کرو, بس اپنی رائے پر عمل کرو, نہ فضول خرچی ہو جائے گی. جی ہاں, بہرحال میرے عزیزو, یہ دین ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اسے نہ سمجھنا کہ دین سے ہٹ کر کے کوئی چیز ہے. یہ دین ہے, دین کی باتیں ہیں. جو اس طرح گھر ہلکا پھلکا رہے تو کام بھی ہلکا پھلکا رہے گا. ہمیں مغربی کلچر نے اور مغربی تہذیب و تمدن نے
ایسی گھروں کی چیزوں میں لگایا ہے کہ بڑے بڑے پردے لٹکے ہوں گے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، اور کیا کہتے ہیں، ڈائننگ روم ہے اور سٹنگ روم ہے اور فلاں روم ہے، اور بڑے بڑے بیڈ پڑے ہیں اور صوفے پڑے ہیں. تو بھائی الشیء اذا ثبت ثبت بلوازمہ، جب چیزیں آئیں گی تو ان کے ریپیئرنگ بھی ہے اور ان کی صفائی بھی ہے اور ان کو دیکھ بھال بھی ہے اور وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. پتہ چلا بیچاری خواتین اور عورتوں کا سارا دن بس اسی میں لگا جاتا ہے، سب اسی میں ختم ہو جاتا ہے میاں، سب اسی میں ختم ہو جاتا ہے. اللہ والوں سے جو کچھ سیکھا ہے اسے صحیح معنی میں سیکھو، نام کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں. ہاں اللہ والوں کی جو زندگی تھی، ہمارے نکابر کی جو زندگی تھی، میں نہیں کہہ رہا بالکل ایسے زاہد فی دنیا بن جاؤ، کچھ بھی نہ رکھو، لیکن کم از کم اپنے گھر کا اتنا معیار تو رکھو کہ جو کام میں آنے والی چیزیں ہیں وہ رکھو، بقدر ضرورت رکھو، جن کی ضرورت پڑے گی. اور ضرورت کا معیار میں نے بتایا شریعت ہے، شریعت، شریعت سے پوچھو. اللہ تبارک و تعالی بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے. سوال، اگر بچوں کے کپڑے وپڑے اس طرح زائد پڑے ہوئے ہوں، وہ تو کام میں نہیں آتے، ان کا کیا کریں؟ میں بتاتا ہوں ترکیب. انہیں تو دینا جائز نہیں کیونکہ بچہ ہے، آپ تصرف نہیں کر سکتے اس کے مال میں، لیکن ان کی ایک قیمت لگا لو اور وہ قیمت کے مطابق اس کے پیسے اس کے لفافے میں، اس کے اکاؤنٹ میں، اس میں جمع کر دو، دے دو، تقسیم کر دو، مگر اس کے مطابق پیسے رکھ دو اس کے لیے. خالی خالی پیلی بالکل رہو، گھر کو ہلکا پھلکا رکھو. یہ ہے جینے کا طریقہ. ہاں تھوڑی سی انکم میں بہت کچھ ہے اس میں کہنے کے لیے. بھائی کیا روزانہ گوشت کھانا ضروری ہے؟ چلو خیر، پھر کبھی بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی زندگی عطا فرمائے، تقوی والی حیات نصیب فرمائے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حیات الصحابہ، لائف آف کمپینینس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگی، اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے. میرے پیاروں، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہیں لکھا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کمیونزم کا جو نظام ہے کمیونسٹوں کا، سنو غور سے، سنو غور سے، سنو غور سے، 3 بار کہہ رہا ہوں، سنو غور سے اس بات کو. آج ہمارے گھر گھر میں رائج ہے اور ہم اس کے خلاف لڑائی لڑیں گے اور لڑتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں اور ناپسند کریں گے، تقریر کرتے ہیں اور کریں گے، مگر عملی زندگی کیا مطلب حضرت؟ ہم سمجھے نہیں. کمیونسٹوں کی زندگی، اس میں کسی کی ملکیت کا تصور نہیں ہوتا، سب کچھ حکومت کا. ہاں کوئی کسی چیز کا مالک نہیں. ارے اللہ کے بندو، ارے اللہ کے بندو اور بندیوں، بتاؤ مجھے، گھروں کے اندر جو تمہاری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کیا ان میں ملکیت جدا کر رکھی تم نے؟ میرے 5 بچے ہیں، یہ فلاں بچے کا، یہ اس کا، یہ شوہر کا، یہ بیوی کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو کوئی ہدایہ بھی اس طرح کے آتے تھے تو پوچھ لیتے تھے میرے لیے ہے یا گھر والی کے لیے ہے، میرے لیے ہے یا کس کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے، بتاؤ ابھی بتاؤ، یا دونوں کا مشترک ہے، بتا، صاف صاف بتا دو. گھروں میں چیزیں پڑی ہو، آ رہی جا رہی، بھرا ہوا گھر، ادھر ادھر، موت کسی کی ہو جائے، جی حضرت تھانوی لکھا، اچانک سے کوئی سرک جائے پھر پریشان ہوتے ہیں. لڑائیاں چلتی ہیں، مقدمے چلتے ہیں، ایک کہتا ہے مجھے ابا نے کہہ دیا تھا، دوسرا کہتا ہے اماں نے مجھے کہا تھا، اور تیسرا کہتا ہے یہ میرا ہے اور وہ اس کا ہے، اور یہ گاڑی فلاں کی ہے اور وہ تو ابا یوں کہا کرتے تھے زندگی میں. تمام چیزوں پر ملکیت صاف صاف ہونی چاہیے کہ کون کی چیز کس کی ملک ہے. دین سخت ہے؟ سخت نہیں ہے، آسانی، یہی آسانی ہے تاکہ موت کے وقت میں بالکل معاملہ آسان اور سہل رہے. میرے عزیزو، یہ چیزیں، یہ ہے دین، یہ ہے دین. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. چلو صلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.